السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارا مین کنیکشن جو ہے وہ ذو الحجہ کے مہینے سے جا کر مل جائے گا، لیکن الحمدللہ آپ میجورٹی خواتین کہیں نہ کہیں سے آن اینڈ آف مختلف انفارمیشن آلریڈی اس مہینے کی اہمیت اور اس کے شروع کے 10 دنوں کی اہمیت کے اوپر سن رہے ہیں۔ تو اس وقت اس ٹاک کا مقصد کوئی ری وائنڈنگ دا ویل نہیں تھا۔ جو باتیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں اور جو باتیں آلریڈی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ان کی انفارمیشن بلٹ پوائنٹس میں ہے، لوگ میسیجز میں فلوٹ کر رہے ہیں اور کافی دن سے کر رہے ہیں، آڈیوز ہیں، مختلف استاد اور اسکالرز جو ہیں وہ اپنی اپنی ریمائنڈرز اور لیکچرز کرتے ہیں، تو ضرور سنیں جس کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا آج اس ٹاک کا مقصد ایسا تھا کہ جس میں ہم جو آنے والے ذو الحجہ کے دن ہیں ان کے لیے بھی کوئی موٹیویشن لے سکیں اور یہ موٹیویشن ہماری آگے بھی زندگی میں اپلائی کرے، اس لیے کہ انفارمیشن تو بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کی ہے، اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپلائی کرنے کی طرف اور اس کو اپلائی کرنے کی موٹیویشن کی طرف آئیں، اور میری آج کی ٹاک کا بیسک مقصد بھی یہی ہے۔ میری آج کی جو ٹاک ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ جو میرا ہے وہ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کور کرے گا جو آپ کے سامنے اس وقت آپ کے پوسٹر پر ٹاک کا ٹائٹل آ رہا ہے، بی اے ملٹی پلائر۔ آلدو یہ ٹرم جو ہے یہ ان بچیوں کو یا ان خواتین کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگی جنہوں نے اکاؤنٹس یا بزنس کے اندر کبھی کوئی سبجیکٹ اسٹڈی کیا ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ اسی اصطلاح کو اس کی لنگوسٹک میننگز کے ساتھ اس وقت اس ٹاک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے سنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک موٹیویشن یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ٹول سوچ کا ضرور آ جائے گا، جس میں جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ نیکی کا ارادہ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ہمت نہیں پا رہے تو آپ اس کانسیپٹ کو نکالیے گا اور پڑھ لیجیے گا۔ تو پہلا حصہ میری ٹاک کا ہے ہاؤ ٹو بی اے ملٹی پلائر اور واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے ملٹی پلائر۔ دوسرا حصہ جو میری ٹاک کا ہے وہ جو ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے سورۃ الفجر کی، سورۃ الفجر کی شروع کی 4 آیات صرف جو ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 بہت مقدس چیزوں کی قسم لی ہے، اوتھ لیا ہے، وہ 4 آیات انشاءاللہ دوسرے پورشن میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور ڈیفینیٹلی ان 4 آیات میں سے ایک آیت کا اسٹرانگ کنیکشن جو ہے وہ ذو الحجہ کے مہینے سے بنتا ہے۔ تیسرا حصہ میری ٹاک کا جو ہے وہ 10 ٹو ڈو لسٹ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 ایسے کام ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دوں گی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہم کر کے، تاکہ اگر ہم آنے والے دنوں میں موٹیویٹڈ بھی ہو جائیں اور ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تب بھی پرابلم ہے، تو تاکہ آج کی ٹاک بیلنسڈ اس کے اندر چلتی رہے، ہم موٹیویشن لے لیں، ہم جو قرآن کا پورشن ہے جس میں ان مہینوں کی اہمیت آتی ہے ہم اس حصے کو کسی حد تک جو ہے وہ سمجھ لیں، اور تیسرے حصے میں ہم کرنے کے کاموں کو دیکھ لیں جو ہم ان دنوں میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی 10 کے 10 کام اڈاپٹ کر لیتا ہے، ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ۔ کسی کے پاس کچھ کرنے کا موقع آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ اٹس آل اباؤٹ موونگ فارورڈ، میکنگ یور ٹمورو بیٹر دین یور یسٹرڈے۔
صرف اسی کانسیپٹ کے اوپر ہم ہر دن اپنا صبح جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر اپنے ٹاک کا پہلا حصہ میں شروع کرتی ہوں، جس میں آپ کو میں نے ٹائٹل بتا دیا ہے بی اے ملٹی پلائر. میں اپنی بات کو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ شروع کروں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ نے عربی میں نہیں بھی سنی، ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اگر نہیں بھی سنی تو اس کا مفہوم اور اس کی ٹرانسلیشن آپ میں سے آئی ایم شیور 98% خواتین نے ضرور سنی ہوگی. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے میں بات شروع کر رہی ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ شعب الایمان للبیہقی اس کتاب میں آپ کو ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن، 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے. ہم اکثر ٹائٹلز بھی دیکھتے ہیں، بہت سے اسکالرز اپنی ٹاکس کے ٹائٹل بناتے ہیں ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 بفور 5، اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو، جس کو ہم اردو میں اکثر سنتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور اس میں 5 چیزوں میں آپ نے بتایا شباب کا قبل حرمی کا، تمہاری جوانی اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج ٹچ کر جائے، تم پر بڑھاپا آ جائے. پھر آپ نے فرمایا نمبر 2 وصحتی کا قبل سقمی کا، تمہاری صحت اس سے پہلے کہ تم پر بیماری آ جائے. تیسری چیز آپ نے فرمائی وغنا کا قبل فقر کا، تمہارا مالدار ہونا اور وٹ ایور ویلتھ یو ہیو اس سے پہلے کہ تم پر پاورٹی آ جائے، تم پر فقر آ جائے. چوتھی چیز آپ نے فرمائی وفراغ کا قبل شغل کا، تمہاری فراغت یعنی یور فری ٹائم اس سے پہلے کہ تم بہت زیادہ مصروف ہو جاؤ، تمہارے اوپر جو ہے وہ کاموں کی بمبارڈمنٹ ہو جائے. اور 5ویں چیز آپ نے فرمایا وحیات کا قبل موت کا، تمہاری زندگی اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے. تو میری پوری ٹاک کا یوں کہہ لیں جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تھیم ہوگی، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دا مین ایسنس ہوگا، ون لائنر، دس ول بی اغتنم خمسن قبل خمسن. انسان اپنی زندگی کی ان نعمتوں کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بھی نعمت انسان سے جو ہے وہ لے لی جائے. اب یہ جتنی بھی ہم نے اس وقت نعمتیں دیکھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، چاہے اس میں زندگی ہے، صحت ہے، وقت ہے، مال ہے، جوانی ہے، آپ دیکھیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دنیا کی دی ہے، اس کے سرٹن رولز دیے ہیں گزارنے کے لیے. اللہ نے ایسے ہی نہیں مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا، بلکہ ود رولز اینڈ ریگولیشن انسان کو اس زمین پر اتارا گیا ہے. اینڈ اف یو ول برنگ اسٹوری آف آدم علیہ السلام ان یور مائنڈ، تو آپ کو خود بخود ایک پورا کا پورا سناریو اور پورے کا پورا رولز اور ریگولیشن کا جو تھا چارٹ وہ سامنے آ جائے گا، جو ہم اکثر سورۃ الاعراف اور سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں. تو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ رولز دیے ہیں، اور بینگ اے انسان یہ رولز ہر انسان کو معلوم ہونے چاہیے. بالکل جیسے ایک پلیئر ہے، اب وہ اس کا جو ٹائٹل ہے پلیئر کا، اگر وہ بیٹسمین اور بالر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اگر اس کا ٹائٹل فٹ بالر ہے تو وہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فٹ بال کی گیم کھیلتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی گیم کا جو پلیئر ہوتا ہے، جب تک اس کو اس گیم کے رولز نہیں آئیں گے وہ اس گیم کو جیت نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے انسان جو اس دنیا کی زندگی میں بھیجا گیا ہے، اس دنیا کے سرٹن رولز ہیں، اور اگر ہمیں وہ رولز پتہ نہیں چلیں گے تو ہم اس دنیا کو ویسے نہیں گزار سکیں گے جس کے اندر ہم اپنا میکسیمم فائدہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اٹھا لیں اور بعد کی زندگی میں بھی اٹھا سکیں. تو جتنا گیمز کے رولز کو جاننا ضروری ہے فار دا پلیئر، جتنا گیمز کے رولز کو پسند کرنا، کہ آپ کو اچھے بھی لگیں گیمز کے رول، ظاہری بات ہے آپ کو گیم جیتنے میں جو چیز اوپر اٹھاتی ہے یا جو چیز آپ کے پوٹینشیل کو رائز کرتی ہے وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے، وہ آپ کا اس گیم کے لیے شوق ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گیم کے جو رولز ہوتے ہیں اس کو جاننا ایک سٹیپ ہے. اگلا سٹیپ ریکوائرڈ ہوتا ہے ان گیم کے رولز کے ساتھ محبت کرنا، اور موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ سٹیپ ریکوائرڈ ہوتا ہے فرام دا پلیئر کہ آپ ایز اے پلیئر ان تمام رولز پر عمل بھی کرنے والے ہوں، تبھی تو آپ جیت سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کبھی بھی وننگ سچویشن کے اندر آ نہیں سکتے. سو یو ہیو ٹو لرن دا رولز، یو ہیو ٹو لو دا رولز، اینڈ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دا رولز.
کسی بھی پلیئر سے یہی چیز ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. اور کارڈینل رول جو اس کے اندر آتا ہے، سب سے امپورٹنٹ رول جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک پلیئر اپنی زندگی کا استعمال بہت اچھا کرے. اچھا، اب اسی ایکسپلینیشن کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب جب ہم آج کے انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ اور میں الحمدللہ اس ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں. آج ہمارے پاس جو ٹولز ہیں، آج ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں، آج ہمارے پاس جو مشینری ہے، آج ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ہم سے پہلے کے کسی انسان کے پاس نہیں تھی. آپ کے پاس پلانرز، چیک لسٹ، ٹو ڈو لسٹ بنانے کے لیے ڈفرینٹ آپشنز، کیلنڈرز، آپ کے موبائل کے اندر جو ہے وہ نوٹس کا ایپ، اور مختلف جو ہیں آپ کے پاس ٹائم مینج کرنے کے گیجٹس ہیں. لیکن اگر میں آپ سب سے سوال کروں تو آئی ایم شیور آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ اتنا ٹیکنالوجی اور اتنا ٹول اور اتنی پلاننگ کے ساتھ اور اتنے کیلنڈرز اور ٹو ڈو لسٹ کے ساتھ چلنے کے باوجود ہم زندگی میں شاید وہ جنریشن بن چکے ہیں کہ جہاں ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے، ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، ایٹ لیسٹ ہمارے ٹارگیٹڈ کام بھی ختم نہیں ہوتے، ہم اپنی ذمہ داریوں والے کام ہی پورے نہیں کر پاتے ہیں. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، پاس ٹائمز کے لیے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. سو آلدو ہم بہت فاسٹ پیسڈ جنریشن ہے تاریخ کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی ہم اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں. یہ بات آئی ایم شیور آپ سب سمجھ سکتے ہیں اور آپ سب اس سے اگری کریں گی. یہ بھی اگر میں کہوں کہ ہم وہ جنریشن ہے، خاص طور پر الحمدللہ پڑھی لکھی کلاس جو ہے، آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا لفظ آئی ایم شیور ابھی سے نہیں، پچھلے تقریباً 20 سال سے تو کم سے کم سنا ہی ہوگا، اور اگر 20 سے نہیں تو 15-10 سال میں تو سنا ہی ہوگا. ٹائم مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، ورک شاپس ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ٹولز اور ٹیکنیکس سکھائے جاتے ہیں. اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ کی پریزنٹیشنز اور کلاسز اور کورسز اٹینڈ کرنے والی نیشن یا لوگ یا انسان جو اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں، جن کو ٹائم مینجمنٹ کے لیے کلاسز دی جائیں پھر بھی وہ سٹریس کا شکار ہو جائیں، اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا ہے ٹو کمپلیٹ دا ایکٹیویٹیز. یہ اگر آپ کے سامنے کوئی نیشن آئے گی تو وہ صرف اور صرف یا کوئی لوگ اور کوئی وقت کا ایرا کی جنریشن آئے گی تو وہ ہم ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میں آج اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے بات کرنے بیٹھی ہوں، اس لیے کہ پچھلے کئی دنوں سے ایک ہی سیکوینس کے سوال مستقل خواتین پوچھ رہی ہیں. اب شاید اسی لیے پوچھ رہی تھیں کہ مجھے نہیں پتا ریزن کیا ہے، لیکن میرے لیے شاید یہ ریزن بن گئی کہ مجھے اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو گئی. کانسٹنٹلی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمیں سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی ہے، یا ہم کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم ختم کر دیتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بات رکھی کہ ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ سکلز بھی ہیں اور ٹیکنیکس بھی ہیں اور ٹولز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ نیشن اور وہ انسان اور وہ جنریشن بن گئے ہیں کہ ہم ہر وقت سٹریس کا شکار رہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے ہیں. ایگزام آنے والا ہوتا ہے تو بچے سٹریس میں آ جاتے ہیں اور مائیں بھی سٹریس میں آتی ہیں. پھر عید آنے والی ہوگی تو کل کے دن عید ہوگی تو بجائے اس کے کہ شکر میں اور عبادت میں اور ایک اچھی فیلنگز میں انسان کی کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، 90% خواتین جو ہیں وہ سٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب یہ بھی کرنا ہے، کل مجھے یہ بھی کرنا ہے، کل مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو یہ سچویشن جو ساری ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے ایک چیز تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اب تک جتنی بھی لیٹسٹ ٹولز اور ٹیکنیکس ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اس کے اندر تھوڑی سی ویری سلائٹ، ظاہر ہے ساری کی بات میں نہیں کری، ویری سلائٹ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور امپروومنٹ میں آپ میں سے جس کے پاس جو بھی سکلز ہیں اور جو بھی نالج ہے ریلیٹڈ ٹو ٹائم مینجمنٹ، میں اس بلڈنگ کو اس وقت ڈیمولش کرنے نہیں آئی ہوں. آپ کے پاس جو بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو اس انفارمیشن کو امپروومنٹ کی طرف لے جانے کے لیے ٹیکنیک بتانے کے اس وقت جو ہوں وہ موڈ میں ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے کیپیسٹی میں، اپنی زندگیوں میں جو بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں، جو بھی ہم ٹائم مینج کرتے ہیں، اس میں ہمیں امپروومنٹ کرنی ہے. اور کیا امپروومنٹ کرنی ہے؟ میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتی ہوں. امپروومنٹ یہ کرنی ہے کہ
مجھے بھی کچھ عرصے پہلے تک اگر میں اس کو اینالائز کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹائم مینجمنٹ ٹولز میں نے تھیوریٹیکلی سیکھا یا جو ٹیکنیکس میں نے سیکھی مختلف پریزنٹیشنز اور کلاسز سے، اس میں جو فیلنگز مجھے آتی ہیں وہ لگتا ہے کہ بہت لاجیکل ہمیں سکھایا گیا. جبکہ آج اگر ہم خواتین، ہم الحمدللہ ہم خواتین بہت ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہیں. ہاں، آپ بچے بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، آپ گھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کو الحمدللہ عبادات بھی کرنی ہوتی ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا بھی ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے اور آپ کلاسز کا حصہ بننے کی لگژری اویل کر سکتی ہیں. سو دیر آر لاٹس آف تھنگس جو آپ ماشاءاللہ کر رہی ہوتی ہیں. آپ میکا سسرال دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو جب خواتین کے اندر یہ ملٹی ٹاسکنگ کی کوالٹی ہے، لیکن بہرحال انسان ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہیں. پھر ہم کسی سے ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں. جو ٹائم مینجمنٹ کے ٹولز اب تک ہم نے دیکھے ہیں وہ بہت لاجیکل ہیں. میں آپ کو جو اس کو امپروو کرنے کی بات کہنا چاہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے اپنی ٹائم مینجمنٹ کے اندر ہم تھوڑا سا ایموشنل ٹچ بھی لے کر آ جائیں تو شاید ہمیں چیزوں کو سمجھنا اور اپنی دن کی ایکٹیویٹیز میں کن کاموں کو پہلے اور کن کاموں کو بعد میں کرنا ہے یہ کمپیریٹیولی آسان ہو جائے. میں آپ کے سامنے اگر ایک مثال رکھوں، مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ، چلے میں آپ کو اپنی مثال بنا کر بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک بہت اہم میٹنگ میں ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ پر پہنچنا تھا، ویری امپورٹنٹ میٹنگ. صحیح، چلیں سمجھ لیں الحمدللہ دینی کاموں سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی، کوئی بھی میٹنگ ہے کہیں پر کسی ٹیم کے ساتھ. اور اس جگہ پہنچنے کے لیے ظاہر ہے جب اگر میٹنگ شروع ہونی ہے 3 بجے تو انسان بفر رکھ کے بیفور ٹائم وہاں پہنچ جاتا ہے. اب مجھے راستے میں سے اپنی دوست کو پک کرنا ہے، تو اب جب میں اپنے حساب سے بفر رکھ کے کہ مجھے 3 بجے سے پہلے اپنی دوست کو لے کر میٹنگ کے پوائنٹ پر پہنچنا ہے، جب میں اپنی دوست کے پاس پہنچتی ہوں اور وہ بالکل آلموسٹ ریڈی ہے، بیکاز اس کو بھی پتا ہے کہ وقت کا اس کو بھی احساس ہے اینڈ شی ریئلی وانٹ ٹو بی دیئر بیفور ٹائم ناٹ آن ٹائم. اور جب وہاں سے ہم نکلنے والے ہوتے ہیں تو میری دوست کی امی جو ہیں وہ اس کو بلاتی ہیں کہ بیٹا تم اس وقت کہاں جا رہی ہو، میری تو میڈ بھی نہیں آئی ہے اور میرے کام کون کرے گا. اور جب میں دیکھتی ہوں تو اس کی امی جو ہیں وہ اس وقت بیڈ ریڈن ہیں، وہ خود اٹھ نہیں سکتی، وہ واش روم تک جا نہیں سکتی. اینڈ ناؤ شی از ڈیمانڈنگ کہ تم اس وقت میٹنگ میں کہاں جا رہی ہو اور میرے پاس تو میڈ بھی نہیں آئی اینڈ دیر از نو ون ایلس ان دا ہوم. تو اب ایسے میں چاہے میری اور میری دوست کی بہت اچھی ٹائم مینجمنٹ تھی، بہت ہم نے ٹولز اور ٹیکنیکس کو استعمال کر کے اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز، چاہے میری دوست نے اپنے سارے کام جو اس کے نپٹانے کے تھے گھر کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے سب نپٹا لیے، بٹ اور جس سے پہلے کہ اس کو پتا تھا کہ میں نے اس وقت پہنچنا ہے. لیکن یہ جو فائنل موومنٹ کے اوپر اس کی امی کی ریکوائرمنٹ آئی یا اس کی امی کی طرف سے یہ چوائس آئی کہ یا ریکویسٹ آئی کہ بیٹا تم اس وقت کہاں جا رہی ہو، ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ صرف لاجیکل اور تھیوریٹیکل نہیں ہو سکتی ہے. مینی ٹائمز آپ کو اپنی ٹائم مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایموشنل ٹچ لانے پڑتے ہیں. آپ کو کچھ چیزوں کو ایٹ دا 11th آور چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو کچھ چیزوں کو دوسری طرف اہمیت دینی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ ہم سب خواتین کی زندگیوں میں یہ چیز آتی ہے اور ایسی سیناریو میں ڈیفینیٹلی فار دس وومن، فار دس فرینڈ، اپنی اماں کے پاس ٹھہرنا اور رکنا زیادہ ضروری تھا. تو اس نے اپنا جانا جو تھا وہ ڈسمس کیا اور وہ اپنی اماں کے پاس اس وقت جو رک گئی بیکاز اس کی اماں کی میڈ اس دن نہیں آئی تھی. اس طرح کے کئی سیناریوز اور سرکمسٹانسز سے ہمیں دن میں کئی مرتبہ یا زندگی میں کئی مرتبہ جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. So technically speaking, this is not about time management. اگر اس وقت ہم بات کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو پراپرلی ری ڈیفائن کرنا ہے تو اٹس اے سیلف مینجمنٹ، اٹس کمپلیٹلی اے لائف مینجمنٹ، جس کی طرف میں آپ کا اشارہ اس وقت یا آپ کا دھیان اس وقت لے جانا چاہ رہی ہوں. بیکاز دیکھیں وقت ہم سب کا لمیٹڈ ہے اور وقت کا پہیہ نہیں رکتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں ٹائم کو مینج کر رہی ہوں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ میں ٹائم کو نہیں مینج کر رہی ہوتی، میں اپنے آپ کو مینج کر رہی ہوتی ہوں. آپ کہیں کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو یوں سمجھ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو یوں سمجھ آتا ہے. بٹ فار می آئی تھنک آئی ایم ناٹ مینیجنگ مائی ٹائم، آئی ایم جسٹ مینیجنگ مائی سیلف. میں اپنی لائف مینجمنٹ کرتی ہوں، میں اپنی سیلف مینجمنٹ کرتی ہوں. اور جس دن ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے سیلف مینجمنٹ کرنی ہے،
لائف مینجمنٹ کرنی ہے. دس لائف از اے کائنڈ آف اے گیم جس کے رولز مجھے نہ صرف آنے چاہیے بلکہ مجھے ان رولز پر امپلیمنٹیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہم انشاءاللہ کامیابی کے راستوں پر موٹیویشن کے ساتھ دوڑتے رہیں گے. دس از دا پوائنٹ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اتنا پروفاؤنڈ لفظ، صرف ایک لفظ جو ہم اس حدیث میں اپنے سامنے اگر رکھیں تو ہمیں بہت سی گہرائی سمجھ آ جائے. ایک لفظ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو شروع کیا، اغتنم. یہ اغتنم جو آپ نے کہا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں غنیمت جانو، جس کا روٹ ورڈ عربی زبان میں آتا ہے غین نون میم. غنم کا لفظ جو ہے یہ اسی سے عربی زبان میں غنیمت بنا ہے. ہم مال غنیمت کے بارے میں، بوٹی کے بارے میں جو مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں ملتا تھا، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ غین نون میم سے اغتنم بنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال کیا. ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 before 5. اور یہی غین نون میم سے غنیمت کا لفظ، مال غنیمت کا لفظ بنتا ہے. ایکچولی what is the meaning of مال غنیمت؟ تو آپ کو انشاءاللہ ایک براڈ میننگز فوراً اس حدیث کے سمجھ آئیں گے، اور جہاں جہاں مال غنیمت بھی آئے گا آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا. عربی زبان میں اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں غنیمت کی تو ان سمپل فریز آف اردو اس کو کہتے ہیں کسی دشمن پر فتح حاصل کر کے جو مال لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. Now connect this مفہوم with اغتنم. دشمن پر فتح حاصل کر کے جو مال حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. ہمارا دشمن، اصل دشمن کون ہے؟ ہمارا اصل دشمن ابلیس ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتیں بیان کی ہیں، یہ 5 نعمتیں وہ ہیں کہ اگر ہم نے ان کا درست استعمال کر لیا تو سب سے زیادہ لاس جس کا ہوگا وہ ہمارا دشمن ابلیس ہوگا. اور جب ہم اپنی ان نعمتوں کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں گے تو ابلیس ہمارا دشمن کمپلیٹ لاس میں چلا جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اغتنم کا لفظ استعمال کیا کہ میک دا بیسٹ یوز آف دیز 5 things before 5 things. تو اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. الحمدللہ بہت سی خواتین یہاں پر مجھے معلوم ہے جو ٹائم مینجمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز کو جانتی ہیں. ارلی ٹائم مینجمنٹ جو 50-60s سے شروع ہوئی، اگر آپ بکس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 50s اور 60s میں جو ٹائم مینجمنٹ آئی تھی اس میں وہ ٹائم تھا جب دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن ہو رہا تھا، اور اس وقت 1 ڈائمینشنل ٹائم مینجمنٹ لائی گئی تھی اور ایک ہی مقصد تھا ٹائم مینجمنٹ کے تھرو لوگوں کو سکھانے کا، ایفیشنسی ایفیشنسی ایفیشنسی. زیادہ سے زیادہ کام کریں، زیادہ سے زیادہ کام کریں. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے انسان کی زندگی کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں. پلیز اس کو بہت غور سے سنیں، آپ کو اپنی زندگی کے اندر بیلنس مینٹین کرنا آ جائے گا. ہم اکثر و بیشتر سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں بیکاز گھر کے کام اتنے ہیں، ذمہ داریاں اتنی ہیں، بچے چھوٹے ہیں. تو آپ خواتین کو اپنے جواب انشاءاللہ آج کی ٹاک میں بہت سے مل جائیں گے اگر آپ ٹوٹل دھیان کے ساتھ میری بات کو سننے کی کوشش کریں گی. اسی لیے میں نے Q&A omit کر دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شاید بہت سے سوالوں کے جواب اس کے اندر ہی انکارپوریٹ کر دیے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. 50s اور 60s کی جب ٹائم مینجمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، دیٹ واز دا انٹروڈکشن ٹو دا ورلڈ اباؤٹ دا کلاسز اینڈ دا بکس آف دا ٹائم مینجمنٹ. تو اس وقت انڈسٹریل دور تھا، ایک انڈسٹریل بوم دنیا کو آ رہا تھا. تو انہوں نے دنیا کو جو ٹائم مینجمنٹ سکھائی اس کا جو ویژن تھا وہ صرف ایفیشنسی تھا، زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور ایفیشنسی کو بیس بنا کر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، اس پر بیس بنا کر ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کی باتیں تھیں. اگر ہم اپنے تھیوریٹیکلی خواتین کے اینگل سے بات کریں تو دیکھیں ہم خواتین کے لیے ایفیشنسی کیا ہے کہ میں سل پر چٹنی نہ پیسوں بلکہ میں بلینڈر میں چٹنی پیس لوں. ہم چکی میں آٹا نہ پیسیں بلکہ ہم جو ہے وہ کسی بڑے گرائنڈر سے جو ہے وہ ویٹ کو پسوا کر لے کر آ جائیں. وی مسٹ ہیو فوڈ پروسیسر، وی مسٹ ہیو فوڈ فیکٹری، وی مسٹ ہیو دا چاپر، وی مسٹ ہیو دا جوسز ان دا بلینڈر، جوسر اینڈ دا بلینڈر کائنڈ آف تھنگس. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ These all gadgets, these all tools are actually showing the part of efficiency in the life.
बिकॉज इनके इस्तेमाल से क्या होता है, हमें लगता है कि इससे हमारा वक्त बहुत ज्यादा बच जाता है, और जब वक्त बच जाता है तो वन डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट क्या थी कि अब आप इसमें बहुत सारे काम करने की कोशिश कर लें जब आपका वक्त बच गया है। तो ये पॉइंट था जो कि बिल्कुल स्टार्ट में टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया। और इस वक्त अगर आपको मैं कहूं कि क्या आज, ये तो 50s और 60s की बात है, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या आज आपके पास 1960s के मुकाबले में या 70s के मुकाबले में ज्यादा गैजेट्स हैं या कम गैजेट्स हैं? आज तो हमारे पास उससे 10 टाइम्स ज्यादा गैजेट्स हैं, और ज्यादा एफिशिएंट गैजेट्स हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं आज हमारे पास। लेकिन आज भी क्या हमारे काम अधूरे नहीं रह जाते? आज भी हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, आज भी हम अपने कामों को पेंडिंग पर डालते हैं, आज भी हम अपने कमिटमेंट्स नहीं पूरे कर पाते हैं। गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंसान लेजी से लेजी होता जा रहा है। इंसान जो है वो अपने कमिटमेंट्स को, वादों को ना निभाने की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी के साथ जो है वो बहुत से टूल्स का होना तो अबंडेंस में है, लेकिन इंसान जो है वो कमिटमेंट्स निभाने से दूर भाग रहा है, वो वादे निभाने से दूर भाग रहा है। क्लासेस के अंदर जो है वो बहाने कर करके, एक्सक्यूजेस कर करके हम कई मर्तबा जो है अपनी जान छुड़ा लेते हैं ना, हालांकि हमारे पास बहुत से फायदे होते हैं। फिर सेकेंड इरा आया टाइम मैनेजमेंट का 1980s में। आप सबने नाम सुना होगा द फेमस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, स्टीवन कवी की जो किताब है, आई एम श्योर बहुत सी खवातीन ने पढ़ी है। स्टीवन कवी ने 2 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट दी थी, और फिर उसने वो रूल दिया था जिसको एक्स एक्सिस पर उसने अर्जेंसी को और वाई एक्सिस पर उसने जो था वो इम्पोर्टेंस को रखा था। और इस इरा के अंदर इम्पोर्टेंस आ गई थी प्रायोरिटाइज करने पर, दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर डेली कमिटमेंट्स। तो पहला जो वन डायमेंशनल था वो था एफिशिएंसी बेस्ड, जो दूसरा टाइम मैनेजमेंट का एरा था वो था प्रायोरिटाइज करने के बेसिस के ऊपर अपने आप को जो था वो किसी तरह से ग्रूम करना। आप देखें जब इंसान प्रायोरिटाइज करता है, इट्स अ वेरी गुड टूल। स्टीवन कवी की बुक बहुत अच्छी किताब है, आप में से जो पढ़ना चाहे प्लीज जरूर पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत हैंडी टूल्स हैं। जिन लोगों को जिंदगी में सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो रही होती है, इट्स अ वेरी गुड बुक डॉक्टर स्टीवन कवी की, उनके लिए। द 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल के नाम से आपको जो है वो मिल जाएगी, और भी उनकी काफ़ी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। तो उनका जो प्रिंसिपल था प्रायोरिटाइज करने वाला, वो काफ़ी फेमस रहा 20 साल, और अभी भी काफ़ी हैंडी है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन देखिए प्रायोरिटाइज करने में क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल सीधे अल्फाज में बात करूं, जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास करने के 20 काम हैं, मुझे प्रायोरिटाइज करना है तो मैं सिर्फ उसको जिगल कर रही होती हूँ। मैं नंबर 8 से उठाकर नंबर 2 पर ले आऊंगी काम को, नंबर 20 से उठाकर नंबर 1 पर ले आऊंगी। सो प्रायोरिटाइज हम इस तरह से उसको कर रहे होते हैं। इट्स लाइक जैसे एक और राइटर हैं, उन्होंने मिसाल दी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंसी एंड द प्रायोरिटाइजिंग। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि एफिशिएंसी इज एक्चुअली लाइक दैट्स रनिंग ऑन अ हैमस्टर व्हील। हैमस्टर व्हील देखा होगा ना आपने, वो जो छोटा सा चूहा होता है, उसके केज में छोटा सा एक और व्हील होता है, उस पर वो घूमता रहता है गोल 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 गोल। तो उन्होंने कहा था कि जो एफिशिएंसी है इट्स लाइक जस्ट मूविंग एंड रनिंग ऑन द हैमस्टर व्हील, और जो प्रायोरिटाइजिंग है इट्स जस्ट लाइक जस्ट जगलिंग द बॉल्स। आपके हाथ में बहुत सी बॉल्स हैं, और आप कभी एक को पकड़ते हैं, फिर दूसरी को छोड़ते हैं, फिर तीसरी को पकड़ते हैं, फिर चौथी को पकड़ते हैं। अब आज जो मैं आपके सामने एक 3 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया बहुत किताबों में मौजूद है। तकरीबन 10 साल से मुख्तलिफ जो हैं थिंकर्स इसको सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपरली उस तरह से ये मैनेज होकर सामने नहीं आया। ऑल्दो इस वक्त काफ़ी अकाउंट्स और जो बिजनेस एथिक्स सिखाए जाते हैं वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजीज काफ़ी और ये थ्योरीज काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं। और वो कहते हैं कि 3 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट जो है वो असल में ये है कि जिसमें you actually work within the bracket of efficiency and priority, but actually you see your work with significance. आप फोकस उन कामों पर दिन भर में करते हैं कि मैं वो कौन से काम आज करूं और कैसे करूं, चाहे वो चंद हो, जिनका इम्पैक्ट मुझे कल बेहतर तौर पर मिल सके, जिसका फायदा मुझे कल मिल सके।
जिसको कल लॉन्ग टर्म की बेसिस पे अगर मैं देखूं तो वो बहुत बढ़कर मुझे मिल सके. इट्स अबाउट हाउ 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 लॉन्ग दिस वर्क विल मैटर फॉर मी. जो काम मैं आज कर रही हूँ वो कल मुझे कितना फायदा देगा. This is the third dimension in the field of time management or self management, जिसमें you will act as a multiplier. It's a complete different, you can say, paradigm, because इसके अंदर आप अपनी टू डू लिस्ट के अंदर फोकस करते हैं. आप माँ हैं, आप बीवी हैं, आप अपने घर में जो हैं अपने घरों में चीज़ों को संभाल रहे हैं और आप एक जगह पर स्टूडेंट भी हैं और आपको लेट से बहुत सी हॉबीज भी हैं. नाउ यू विल फोकस इन द टू डू लिस्ट अपने रोज के कामों में और आप ये देखेंगे कि इस टू डू लिस्ट के अंदर मैंने कौन से ऐसे काम जरूर करने हैं दैट विल मेक टुमारो बेटर, जिनका मुझे कल फायदा होगा, जिससे मेरी कल बेहतर होगी. और बीइंग अ मुसलमान, आपका और मेरा सिग्निफिकेंस कैलकुलेटर कहाँ जाके रुकता है? बीइंग अ मुसलमान, आपका और मेरा सिग्निफिकेंस कैलकुलेटर जो मुझे और आपको एक मल्टीप्लायर बनाता है वो आखिरत पर जाकर रुकता है कि मैं आज अपने कौन से काम कैसे करूं कि इनका फायदा मुझे आखिरत में हो. जो इंसान मल्टीप्लायर के माइंड से और मल्टीप्लायर कैलकुलेशन के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जो ये देखता है कि किस चीज की कितनी सिग्निफिकेंस है. टाइम उसके लिए भी वही 24 घंटे का होता है. टाइम उसके लिए भी वही एक दिन के अंदर 1440 मिनट्स होते हैं. लेकिन वो अपने दिन को बहुत सिग्निफिकेंट कामों की वजह से मल्टीप्लाई कर लेता है. आपकी एक ही दिन की लेट से इबादत आपकी कई दिनों की इबादत पर भारी हो जाएंगी अगर आपने क्वालिटी के साथ उस इबादत को किया, अगर आपने खुशू के साथ उस इबादत को किया. आप सोचें ना, एक इंसान मुसलमान होता है, उसको अपनी जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का मौका मिलता है और वो एक नमाज भी ऐसे पढ़ता है जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर तुम नमाज में अल्लाह को नहीं देख सकते तो कम से कम तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो तुम्हें देखता है. इतने यकीन के साथ वो बंदा जिसने अभी इस्लाम कबूल किया और उसको एक ही नमाज पढ़ने का मौका मिला और वो इतने खुशू के साथ नमाज पढ़ता है और फिर उसको मौत आ जाती है, और उसके मुकाबले में एक मुसलमान है जो नमाज छोड़ता है, पढ़ता है, छोड़ता है, और जब पढ़ता है तब भी ऐसे ही पढ़ता है कि उसको कुछ नहीं पता होता सिवाय इसके कि कब उसने अल्लाहु अकबर कहा और कब उसने अस्सलामु अलैकुम कह दिया. सो इन दो के मुकाबले में हु विल बी अ मल्टीप्लायर? डेफिनेटली इस सिचुएशन में जो क्वालिटी उस एक नमाज की होगी जिसने फुल कॉन्शियसनेस के साथ नमाज पढ़ी है, दैट पर्सन विल बी अ मल्टीप्लायर. उसने सिग्निफिकेंस रखते हुए एक काम को किया है. और ये चीज आज मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आपको अपना सिग्निफिकेंस कैलकुलेटर एक्टिव करना है. आपको अपने जिंदगी में देखना है कि कौन सी चीजें फराइज की कैटेगरी में हैं, फिर कौन सी चीजें जो हैं वो उससे अगले कैटेगरी पर हैं, फिर कौन सी चीजें उसके बाद की कैटेगरी पर हैं, और फिर आप इंशाल्लाह अपने सिग्निफिकेंस कामों की देखते हुए क्वालिटी के साथ उनको करेंगी. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट जो इंशाल्लाह आपको मल्टीप्लायर बनाएगा, सेल्फ मैनेजमेंट लाएगा, आप में एफिशिएंसी को ऑटोमेटिक बेहतर कर देगा. बट याद रखें, एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 36 काम करते हैं. एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप जो करते हैं एहसान के साथ करते हैं, एक्सीलेंस के साथ करते हैं. इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि अमल और नेकी वो पसंदीदा है जो कि रेगुलर की जाए, जिसमें दवाम हो. क्यों? इसलिए आपने हमें इस तरह की तालीम दी है. आपने ये तालीम इसलिए दी है कि ताकि इंसान जिस नेकी को थाम ले फिर उस नेकी को उसका हक अदा करते हुए अपनी आखिरी सांस तक करता रहे. और वी रियली नीड टू मेक दिस माइंडसेट. ये जो हमारा फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट है, कभी कभी हम बहुत बड़े मुत्तकी और मोमिन बन जाते हैं और कभी हम बिल्कुल ही जो हैं वो मॉन्स्टर बन जाते हैं. ये इस इन एक्सट्रीम्स में से अपने आप को बाहर निकालिए. आपका ग्राफ आपकी पर्सनैलिटी की प्रेजेंटनेस का मोर और लेस करीब करीब चलना चाहिए इन एवरी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस. हाँ, कभी इंसान ज्यादा उदास होता है, कभी इंसान ज्यादा खुश होता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसको उर्दू में कहते हैं, अब तो मुझे आ गया, किसी बहन ने उस दिन मुझे बताया था, पल में तोला पल में माशा, कुछ ऐसा था. नहीं, घड़ी में औलिया घड़ी में भूत. हाँ,
घड़ी में औलिया घड़ी में भूत, ये वाली कैटेगरी जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। सही। तो इंशाल्लाह पहला पार्ट जो हमारा है वो मुकम्मल हुआ इस दुआ के साथ कि हम अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, हम अपने इबादत में बेहतरीन क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, हम जो फ़राइज़ अदा करेंगे, चाहे आप बेटी होते हुए करती हैं या बहन होते हुए करती हैं या बीवी माँ कोई रिश्ता निभाते हुए करती हैं, तो उसको एहसान के साथ कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए। और जितनी मर्तबा आपको ये फीलिंग्स आए कि मेरा इस वक्त एक अच्छा अमल अडॉप्ट करना, दिस विल एक्चुअली बी फ़ायदेमंद फॉर मी इन माई फ्यूचर, इन माई टुमारो, इन माई आखिरा, आप देखें इंशाल्लाह आपको क्वालिटी खुद ब खुद मेंटेन करना आसान हो जाएगा। So this will inshallah make you a multiplier. Now from tomorrow when you will inshallah wake up अल्लाह की मदद से और आप अपनी दुआ पढ़ के और नमाज पढ़कर अपने दिन का आगाज़ करेंगी, you will try your level best. और ये सिर्फ हम दुल्हिज्जा के अंदर नहीं करेंगे, हम इसको अपना लाइफ टाइम एक आदत, एक लाइफ टाइम पैटर्न बनाना चाह रहे हैं कि हम इसको इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे कि हम अपने ज़िंदगी में वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और हम अपने वक्त को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करता है इंसान जब आप अपने हर काम में अल्लाह के लिए उस काम में नियत ले आती हैं। आप हमेशा कहती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी को मुस्कुरा कर देखा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी की मदद की जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी को माफ़ कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी का हाथ बटा दिया, किसी को सदका दे दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग योर टाइम। कहने को टाइम वही होगा बट क्या होगा कि इंशाल्लाह वक्त में बरकत आती जाएगी। एंड यू ऑल नो माशाल्लाह व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बरका, बरकत, कि जब आप अल्लाह की खातिर अपनी ज़िंदगी में कदम उठाना शुरू कर देते हैं तो आपकी सेहत में, आपकी सलाहियतों में, आपकी गुफ्तगू में, आपके माल में, आपके घर में, आपके रिस्क में ऑटोमेटिक बरकत आती जाती है। सो नाउ ऑनवर्ड इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी ऑल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी अ मल्टीप्लायर एंड आवर सिग्निफिकेंस कैलकुलेटर विल ऑलवेज फोकस द डायमेंशन ऑफ आखिरा, ताकि हम कभी भी अपना फोकस लूज ना करने पाए। नाउ मूविंग ऑन माय सेकंड पार्ट ऑफ द टॉक। अल्लाह ताला ने हमें मल्टीप्लायर बनने के लिए बहुत से ऑप्शंस दिए हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट मूवमेंट एंड सिग्निफिकेंट डेज। सेकंड पार्ट मेरा जो है, अल्लाह ने हमें बहुत से तरीकों से मल्टीप्लायर बनने के तरीके बताए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरानी में हदीस आती है, आपने फरमाया इन्ना लरब्बिकुम फी अय्यामी दहरिकुम नफहात फतअरिदू लहा लअल्लहु अन युसीबकुम नफहतुम मिनहा वला फला तशकून बअदहा अबदन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुमको कई ऐसे मौके दिए हैं जो कि सीज़न ऑफ मर्सी हैं। अल्लाह ने तुमको कई ऐसे मौके दिए हैं जिसमें अल्लाह ने, अगर मैं नफ़हतुन नून फ़हा बोलता, नफ़हतुन इन्ना लरब्बकुम फ़ी अय्यामी दहरिकुम नफ़हात, ये नफ़हात अरबी ज़ुबान में अगर मैं लिटरल ट्रांसलेट करूं तो मैं ये जुमला बनाऊंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तर्जुमे से कि अल्लाह ताला ने लिटरली हम इंसानों को कुछ खुशबू रखने वाले मौके दिए हैं, और अगर इंसान इन मौक़ों को गेन कर लेता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज के मुताबिक जो मफ़हूम बनता है कि अल्लाह ने ये मौके दिए हैं ताकि तुम नेकियों से डिप्राइव्ड ना हो जाओ, इन सीजन्स ऑफ मर्सी से डिप्राइव्ड ना हो जाओ, इन खुशबू के लम्हात से डिप्राइव्ड ना हो जाओ। इंसान को ये खुशबू के लम्हात, ये सीजन्स ऑफ मर्सी जो हैं, ये कैसे मिलते हैं? इल्म के साथ जुड़कर पता चलेगा कि अल्लाह ने किन औकात में खुशबू रखी है, अल्लाह ने किन औकात में रहमत रखी है, अल्लाह ने किन आमाल के अंदर सिग्निफिकेंस रखी है। और जो इनको गेन कर लेता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तशकून बअदहा अबदन, उसके बाद तुम कभी डिप्राइव नहीं होगे। जाहिर है जब आपने मैक्सिमम फायदा उठा लिया, किसी इंसान ने कोई ऐसा फल खा लिया जिस फल को खाने के बाद उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, सो इट्स अ कंप्लीट फायदा इन वन टाइम ईटिंग, इट्स जस्ट अ पैराबल। तो इसी तरह से जब आपने वो वक्त अवेल कर लिए जो जिस वक्त के अंदर अल्लाह ने
بہتری، جس وقت میں اللہ نے فائدے، جس وقت میں اللہ نے مرسی، جس وقت میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی، تو انسان جو ہے پھر اس کیٹیگری میں آتا ہے جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انسان ابلیس کو شکست دینے میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اغتنم یاد کر لیجئے حدیث کا پہلا لفظ، پھر انسان نعمتوں کو بیسٹ یوز کر جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ ہے، جو اللہ رحمان ہے، جس نے ہمیں کئی ایسے خوشبو حاصل کرنے والے مواقع دیے ہیں جس میں ہم خوشبو سمیٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پورے ہفتے کے اندر جمعے کا دن آتا ہے، پورے ہفتے کے اندر جس دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کا دن آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مہینوں کے اندر محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے کہ اس میں بھی کثرت کے ساتھ جتنے روزے رکھے جا سکیں وہ روزے رکھے جائیں۔ وی نو اباؤٹ 4 months جن کو حرمت والے سیکرڈ منتھس کہا جاتا ہے۔ تمام حرمت والے مہینوں میں 4 ہیں، تمام حرمت والے مہینوں میں عبادات کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ Note this point somewhere. It's not just in Muharram. It's not just in the first 10 days of Dhul Hijjah. The hadiths are about all 4 months. جو چاروں کے چاروں حرمت والے مہینے ہیں، ان چاروں مہینوں کے اندر جب بھی عبادت کی جائے گی باقی سال کے مقابلے میں، رمضان کو چھوڑ کر ان 4 مہینوں کے اندر عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ دیا، پیر اور جمعرات دیے، محرم دیا، 4 حرمت والے مہینے دیے، رمضان دیا، رمضان کا آخری عشرہ دیا، شوال کے 6 روزے رکھنے کا کہا، اس میں بہت اجر ہے۔ ہر 24 گھنٹے کے اندر رات کا آخری پہر تہجد کا وقت دے دیا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے پہلے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں کہ ہے کوئی پکارنے والا جس کی صدا کو میں سنوں اور اس کو عطا کروں۔ اینڈ سائملٹینیسلی ان 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایک گھڑی دی ہے، ساعت الاستجابہ، جس میں اگر انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سو اٹس اے بیوٹیفل ریلیجن جس میں اللہ نے ہمیں خوشبو سمیٹنے کے، اپنی نیکیوں کو ملٹیپلائی کرنے کے، اپنے سگنیفیکنٹ کیلکولیٹر کو کانسٹنٹلی نیکیوں کے دائرے میں بڑھانے کے کئی موقع دے دیے ہیں۔ تو ہمیں تو اس دین کے اوپر جو ہے وہ جتنا بھی پیار آئے وہ کم ہے، ہم جتنی اس دین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کنیکشن مینٹین رکھیں اتنا کم ہے۔ اب الحمدللہ ہمارا اسی کنیکشن سے ہی سیکنڈ پارٹ میں جو 4 آیات سورۃ الفجر کی ہیں اس حوالے سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ الفجر، اٹس ناٹ فجر، سورۃ الفجر نہیں کہتے ہیں بیکاز جب آپ عربی کا لفظ بول رہے ہیں سو دس از الحمدللہ میں سے میجورٹی تجوید جانتی ہیں، دس از سورۃ الفجر، فجر، ٹھیک ہے۔ تو 4 آیات پہلی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ شروع کی 4 آیات ہیں، اور ان چاروں آیات کے اندر آپ کو اوتھ، قسم مل رہی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، ایون اینڈ آڈ کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جو کہ اس کا آخری پہر ہوتا ہے جس میں بالکل وہ آلموسٹ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ امام طبری بہت مشہور کلاسیکل اسکالرز میں سے ایک مفسر قرآن ہیں، امام طبری، ان کی تفسیر کا نام بھی تفسیر الطبری ہے۔ اپنی تفسیر الطبری میں لکھتے ہیں کہ اسکالرز کا کنسنسس رہا تابعین میں بھی اور تبع تابعین میں بھی اور صحابہ میں بھی کہ یہ جو یہاں پر وَلَيَالٍ عَشْرٍ ہے، یہاں پر اس سے مراد 2 کیٹیگریز کی 10 راتیں ہیں، اور یہ اوپینین آپ کو کئی اور جگہوں پر بھی مختلف تفاسیر میں ملتا ہے۔ امام طبری کی تفسیر ایکچولی بہت سے کنٹمپرری اسکالرز جو عربی زبان کو جانتے ہیں وہ بھی جو ہے اس لیے اکثر ریفرنس میں بتاتے ہیں بیکاز اٹس اے کمپلیٹ کمپریہنسو تفسیر، جس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بہت سے صحابہ کے ریفرنسز کو اور تابعین کے ریفرنسز کو اکٹھا کر کے کام کیا ہے۔ تو اسکالرز کے اوپینین وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ کے بارے میں 2 ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ یا تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی بھی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ سو دے سیڈ، میجورٹی آف دا اسکالر سیڈ کہ یہ دونوں کی بات ہے، اس میں دونوں موجود ہیں۔ میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ دونوں کیسے موجود ہیں۔
listen carefully. اگر آپ لوگ اپنے سامنے کھول سکتی ہیں، میں بھول گئی ورنہ میں اس وقت اپنی ایک سلائیڈ بنا لیتی جس پر سورۃ الفجر کی یہ 4 آیات آتے ہیں. اگر آپ یہ 4 آیات اپنے موبائل فون میں یا لیپ ٹاپ میں کھول سکتی ہیں تو ذرا اگر اپنے سامنے کھول کر رکھیں تو شروع کی 4 آیات پر آپ فوکس کریں گی جس میں اوتھ ہے، قسم ہے. اینڈ دیر از اے بیوٹیفل گہرائی ان 4 آیات. ان چاروں آیات میں سے صرف دوسری آیت، آپ میں سے جن لوگوں کو ذرا سا بھی الحمدللہ عربی زبان سمجھ آتی ہے، پڑھنا سب کو آتا ہے تو آپ لوگ پہچان ہی جاتی ہیں نا، آپ دیکھیں گی چاروں آیات میں سے صرف دوسری آیات میں دونوں الفاظ کے اوپر تنوین آ رہی ہے. وَلَيَالٍ 2 زیر کی تنوین، عشرن 2 زیر کی تنوین، صحیح. اور والفجر حمزہ لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، والشفع والوتر حمزہ لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، واللیل اذا یسر واللیل بھی حمزہ لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. تو آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اے گرامر کلاس بٹ جسٹ ٹو گیو یو دا بیوٹی آف دا کلام اللہ. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی اوتھ لی اور 4 چیزوں میں سے 3 چیزوں کو پراپر ناؤن کے طور پر مینشن کیا اور ایک چیز کو نکرہ کی کیٹیگری میں مینشن کیا. دس از اے کامن ناؤن پیٹرن، ون آف دا کامن ناؤن پیٹرن. اور کیونکہ یہ جب کوئی چیز پراپر ناؤن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے. میں کہوں آپ سب جو اس وقت خواتین میرے پروگرام میں لائیو ہیں تو یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی تمام خواتین، دس از جنرلائزڈ کامن ناؤن، صحیح. تو یہ ہوتا ہے کامن اینڈ پراپر، ہم سب جانتے ہیں انگریزی اور اردو میں. اسی طرح سے عربی زبان میں کامن پراپر ہوتا ہے. تو 4 چیزوں کی قسم میں، 4 چیزوں کے اوتھ میں 3 پراپر ناؤنس ہیں اور ایک کامن ناؤن ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرز؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 2 جگہ پر آرام سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یا یہ رمضان کی آخری 10 راتوں کا ذکر ہے جس میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہوتی ہے، یا یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا ذکر ہے. سو دونوں اوپینینز اسٹرانگلی آپ کو میجورٹی اسکالرس کے نزدیک جو ہیں وہ ملتی ہیں. ناؤ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اس لیے کہ آپ میں سے وہ خواتین جو الحمدللہ اور کلاسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ یہ سوال پوچھ سکتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ بول رہی ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتیں، تو ہم کہتے ہیں رمضان کی 10 راتیں اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. آپ جنرلی یہ سنتے ہیں اور آپ بالکل صحیح سنتی ہیں. اگر آپ پڑھیں امام ابن القیم الجوزی کو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو تو ان دونوں کی اوپینین آپ کو یہ ملے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کی راتیں آخری عشرے کی جس میں ہمیں تاکرہ تلاش کرنی ہوتی ہے آڈ نائٹس میں، وہ کہتے ہیں رمضان کی راتیں اور ذی الحجہ کے دن. تو رمضان کی راتیں فضیلت والی ہیں اور ذی الحجہ کے یہ جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی ڈے ٹائم یہ فضیلت والے ہیں. بٹ ناؤ آئی ایم گیونگ یو اندر ایکسپلینیشن اینڈ انشاءاللہ دس ول گیو یو مور کلیئرٹی. دیکھیں یہاں جو یہ لفظ آیا ہے نا وَلَيَالٍ اور راتیں، عشرن 10، عربی زبان میں 2 الفاظ ہیں جو کہ آفن انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں. ایک آپ کو نظر آتا ہے یہی لفظ جو یہاں آیا ہے لیالن راتیں، اور ایک ہے ایام دن، دونوں پلورل ہیں. لیالن جمع راتیں، ایامن دن جس کو آپ جو ہیں یوم کی جمع کہتے ہیں. اور میں آپ کو صرف ریفرنس بتاؤں گی، آپ لوگ خود دیکھیے گا ورنہ میرا بہت ٹائم لگ جائے گا، مجھے 3rd پارٹ پر بھی جانا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، سو یو ول فائنڈ 2 آیات ریلیٹڈ ٹو زکریا علیہ السلام، آئیڈینٹیکل آیات، آلموسٹ ایک جیسے الفاظ ہیں. ایک سورہ مریم میں آئی ہے آیت نمبر 10 اور ایک سورت آل عمران میں آئی ہے آیت نمبر 41. دونوں آیات لکھ لیجئے اور پھر جا کر پڑھیے گا، صحیح ہے. جب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، تو زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آیت کا مفہوم آتا ہے کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں اور اب تو جو ہے وہ میرے بال بھی سفید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے کہ آپ لوگوں سے 3 راتوں، سورت مریم میں جو لفظ آیا ہے وہاں پر لفظ آیا ہے لیال، آپ 3 راتیں کسی سے بات نہیں کر سکیں گے. اور سورت آل عمران میں
آئیڈینٹیکل الفاظ ہیں آیت کے، اور وہاں پر آیا ہے قال رب، انہوں نے کہا تھا قال رب اجعل آیا، اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے، تو اللہ نے کیا کہا تھا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، سورۃ آل عمران میں ایام کا لفظ آیا، سو انٹرچینجبلی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور عربی زبان میں یہ اصول ہے ایام اور لیال یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ ریپلیسمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی اگر انسان یہ کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ذوالحجہ کے دنوں کی بات ہے، یہاں پر تو لیل رات کا لفظ ہے، تو اب الحمدللہ جب آپ عربی زبان کو سیکھتے ہیں، جب آپ قرآن کی زبان کو سیکھتے ہیں تو آپ کو خوبصورتی سمجھ آتی ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دونوں طرح سے عربی میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر والفجر، جو فجر کے ٹائم کی، ڈان کے ٹائم کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے، یہ وقت وہ ہوتا ہے جو جس کو آپ ارلی مارننگ آرس کہتے ہیں، وچ از دا بیسٹ، برکت والا ٹائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وقت کے لیے، سو whoever will spend productive time in this part of the day، فجر سے لے کر سن رائز تک، آپ دیکھیں اس ڈیوریشن میں عبادت کی ویسے بھی بہت اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول نے دعا دی ہوئی ہے اس پورشن کو، the فجر ٹائم till the سن رائز ٹائم، اشراق ٹائم، آپ کی دعا آتی ہے سنن ابن ماجہ میں، آپ نے فرمایا تھا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے جو یہ پارٹ آف دا ڈے ہے اس کے اندر برکت ڈال دیجئے، اینڈ لٹرلی دس پارٹ ہیز اے برکہ، آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں تو آپ کو لگتا ہے آپ کے دن بھر میں آپ کے جو پلانڈ کام ہوتے ہیں وہ میریکلسلی ہوتے جاتے ہیں، اور ایسے ہوتے جاتے ہیں کہ آپ کو واقعی یقین نہیں آتا ہے کہ اچھا جو میں نے سوچا تھا وہ سارے کام ہو گئے۔ تو فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر ہم لیال عشر ذی الحج کے دنوں کو لیں تو یہ فجر بھی جو ہے یہ عید کے دن کی، یوم النحر کا جو دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کا، یہ اس دن کی فجر کی بات ہے۔ سو دیز آر دا ڈفرینٹ اوپینینس۔ آپ کو ایک میرا بس مشورہ ہے، اللہ نے جب کسی چیز کا اوتھ قرآن میں لیا ہے وہ چیز ایکسٹرا آرڈنری ویلیو کی ہے، ورچوس ہے، نیکی کی ہے۔ فجر کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کتنی بھی سلیپنگ پلز لیتی ہیں، چاہے آپ کتنے بھی اینٹی ڈپریسنٹس پر ہیں، چاہے خدا نخواستہ جو ہے آپ کو کوئی بھی اور پرابلم ہے، فجر کی نماز مس نہ ہو، ایز اے روٹین، ایز اے ہیبٹ مس نہ ہو۔ کبھی کبھار ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایز اے روٹین نہیں ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ میتھڈز وچ وی کین یوز۔ 2-3 الارم لگا لیجئے اور ڈسٹنس پر لگائیے، تاکہ اگر آپ کو بہت زیادہ دوائی کھا کے آپ سوتی ہیں، جو خواتین سلیپنگ پلز لے کر سوتی ہیں، لٹرلی ان سے اس ٹائم پر اٹھنا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت نیند کا بہت گہرا ہوتا ہے، پھر شیطان خوب آ کر نیپ آف دا نیک پر جو ہے نا وہ تھپ تھپاتا ہے کہ سوتے رہو اٹھنا نہیں۔ تو ایسے میں 2-3 الارم لگا لیجئے، ایک بالکل سرہانے لگا لیجئے، ایک تھوڑا سا دور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ لیجئے، ایک تھوڑا اور دور رکھ لیجئے، تاکہ بجتا رہے جب تک کہ آپ اٹھ کر اس کو بند نہ کر دیں۔ تو فجر کی نماز جو ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر فجر کی نماز، فجر کے وقت کی اوتھ لیا گیا، یہاں پر 10 راتوں کا اوتھ لیا گیا، جس میں آخری 10 دن جو ہیں وہ رمضان اور پہلے 10 دن ذی الحجہ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جو ایون اور آڈز ہے والشفع والوتر، اس کے لیے ایک رائے یہ ہے when you will make it with the ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، تو شفع والوتر میں وہ کہتے ہیں شفع ایکچولی از ایون کو کہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کے دن کو اہمیت دی گئی ہے۔ سو 10 ذی الحجہ، یوم النحر، قربانی کا دن اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا ہے۔ ون آف دا اوپینین آف کلاسیکل اسکالر اباؤٹ والشفع والوتر کہ یہاں ایون جو ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، اور جو آڈ ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کے دن کا روزہ آپ کے پچھلے گناہ اور پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو والشفع والوتر، ون آف دا اوپینین کہ اللہ نے قسم لی ہے 10 ذی الحجہ کے دن کی، جو کہ ہمارا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور جو یہاں پر ایون آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آڈ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوم عرفہ کی جو ہے وہ قسم لی ہے۔
اور واللیل اذا یسر جو ہے دس از دا پارٹ آف نائٹ جس میں تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. So these are different opportunities جو سورۃ الفجر کے ان 4 آیات میں ایز اے اوتھ مینشن کی گئی ہیں جن کو اویل کر کے ہم انسان ہم مسلمان اپنا عمل کا بار ریز کر سکتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ ہم سب کے پاس اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ہم کتنا ملٹی پلائر بنتے ہیں, ہم کتنا اپنا سگنیفیکنس کیلکولیٹر آن کرتے ہیں, ہم کتنا عبادات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کتنا آؤٹ شائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اللہ نے تو مجھے اور آپ کو بیسٹ مخلوق بنا کر پیدا کر دیا ہے. ایوولوشنری اسکیل کے اندر دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان آن دا ٹاپ لسٹ ہے. اب باقی اپنے آپ کو آؤٹ شائن کرانا, اپنا عمل کا بار ریز کرنا, انسان بن کے رہنا, ایک ایسا انسان بن کے رہنا جس کو دنیا گزارنے کے رولز آتے ہوں, اور ایک ایسا انسان بن کے رہنا جو اپنی آخرت پر فوکس کرتے ہوئے ایک ملٹی پلائر کے طور پر زندگی گزارے, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. اب الحمدللہ ہم نے میکسیمم یوٹیلائزیشن وقت کا کرنا سیکھ لیا. ہم نے سورۃ الفجر کے اینگل سے آنے والے مہینے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں سن لیا. ناؤ آئی ایم گیونگ یو انشاءاللہ ٹو ڈو لسٹ 10 کاموں کی کم سے کم. دیز آر دا منیمم 10 تھنگس جو کہ آپ کو احادیث کی کلیکشن میں سے ڈیرائیو کر کے ملتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ 10 چیزیں اب 3rd پارٹ آف مائی ٹاک میں رکھ رہی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ ہم سب ایک مسلمان, ایک اللہ کی بندی ہونے کے اینگل سے اور ملٹی پلائر بننے کے پوائنٹ آف ویو سے ان 10 کاموں میں سے ہر کام کو تھوڑا تھوڑا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. تھوڑا تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ. اور جو جہاں کھڑا ہے, ایک بات میں بتا دوں, لیٹ سے اس وقت کوئی ایسی خاتون مجھے سن رہی ہیں, یا جب یہ ظاہر ہے جب یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ ریکارڈڈ سیشن لائیو سیشن کے بعد ریکارڈڈ سیشن وہیں ڈلا رہتا ہے. جو بھی سن رہا ہے اور جیسے بھی سن رہا ہے اور جب بھی سن رہا ہے, دیکھیے میں نے بہت واضح طور پر بتا دیا ہے. جسٹ کیپ فرسٹ پارٹ آف مائی ٹاک ان یور مائنڈ. آپ کے فرائض پورے نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو نوافل میں ہی آؤٹ شائن کرانے کی کوشش کرتی ہیں جسٹ ٹو اویل دیز نفحات اللہ, یہ خوشبو والے دن, اور آپ کہتی ہیں کہ شاید میں نے ان 4 دنوں میں عبادت کر کے اپنے پورے سال کی عبادت کر لی. دین وی ہیو a serious issue in our efficiency, in our priority, and in the mind of significance calculator. جو میں نے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے 3 dimensional rules دیے ہیں. The first part is very important کہ مجھے پہلے اپنی obligations پر پورا کرنا ہے. اگر میں نمازیں نہیں پڑھتی پورا سال اور میں کہتی ہوں کہ میں اسے ان 10 دنوں میں جو ہے وہ خوب صدقہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لوں گی, تو آپ ان 10 دنوں میں بالکل اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں گی. But then you have to retain it. آپ نے بہت محنت سے اپنا ڈائمنڈ جو ہے وہ چمکتا ہوا رکھا ہوا ہے, اور آپ نے کہا کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں بالکل چمک رہا ہے. اب آپ اس کو جا کر جو ہے وہ گٹر کے اندر ڈال دیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چمکتا رہے گا اور وہاں پڑا رہے گا اور چمکتا رہے گا. Then you are just making yourself a fool. Because وہ کتنی دیر تک چمکتا رہے گا, وہ گٹر میں ہے. In the same way ہم نے عبادت کر کے مان لیا اپنے پچھلے گناہ معاف کرا لیے, but now we have to sustain it. اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اس کو سپورٹ دینی ہے اپنے آنے والے دنوں کی عبادت سے. دس از دا سگنیفیکینس مائنڈ, دس از دا سگنیفیکینس کیلکولیٹر مائنڈ, دس از اے ملٹی پلائر مائنڈ. تو پلیز ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. ناؤ اسٹارٹنگ ود دا 10 تھنگس, دا لاسٹ پارٹ آف مائی ٹاک انشاءاللہ, کہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر میکسیمم کون سے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. سو سب سے پہلی چیز جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی. آپ کی ازواج کی کئی نیریشنز آپ کو مل جاتی ہیں جس کا مفہوم یہ آتا ہے. آپ محرم کا روزہ رکھتے تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام والی لیگیسی کو یاد کر لیجئے. آپ نے پیر اور جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے. ایام بید ہر مہینے کے 3 دن 13, 14 اور 15. دس از فرام دا لیونر کیلنڈر. ایام بیت کے آپ روزہ رکھتے تھے. رمضان میں آپ روزے رکھتے تھے. شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اور ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. اگین دس پارٹ آف دا روزہ ہیز سو مچ بلیسنگ, لیکن یہ فرض نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے, پلیز ذہن میں رکھیے گا. تو اگر آپ کے آلریڈی فرض روزے قضا ہیں,
اگر آپ کے آلریڈی فرض روزے قضا ہیں تو اسی پوائنٹ پر سن لیجئے. میں پہلا پوائنٹ بتا رہی ہوں ٹو ڈو لسٹ فرام دا رائچیس ڈیڈ لیول. ہم روزے کی بات کر رہے ہیں, کیپنگ روزہ ان فرسٹ 9 days آف ذو الحجہ. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت اہمیت ہے ان دنوں میں روزے کی, کیونکہ یہ دن آلریڈی جو ہیں وہ بہت زیادہ نفحات اللہ کی کیٹیگری میں ہیں, سگنیفیکنس کی کیٹیگری میں ہیں, ورچوس ہیں. اللہ نے ان کی قسم لی ہے, ان کے اندر اللہ اپنے بندے کی عبادت کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. تو وٹ ایور نیکی یو ول ڈو ود ان دا بریکٹ آف دیز 10 days, انشاءاللہ وہ کئی فولڈ آپ کو فائدہ دے گی. اور کیوں روزے کی بہت اسکالرز اہمیت بیان کرتے ہیں, بیکاز نیکیوں کے اندر روزہ ایک وہ عبادت ہے, لسن کیئرفلی, روزہ نیکیوں کے اندر وہ عبادت ہے جس کی ویلیو ریوارڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ہے. تو اگر کوئی انسان زندگی میں ملٹی پلائر بننا چاہتا ہے فرام ریلیجیس پرسپیکٹو, فرام اسلامک پرسپیکٹو, فرام ایمان پرسپیکٹو, فرام اسپرچویلٹی پرسپیکٹو, تو سب سے بہترین کام ہوتا ہے کہ آپ ریگولر روزہ رکھنے والے بن جائیں, بیکاز روزے کا اجر اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو میں قیامت کے دن ہی اپنے بندے کو دوں گا. اسی لیے بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اٹس ویری گڈ کہ آپ ان 9 دنوں کے اندر اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ پہلی ذو الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں. اگر کسی کے پاس بریکٹ نہیں ہے, نہیں رکھ سکتی, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اسٹیمنا نہیں ہے, ویکنس ہے, بیماری ہے, سو دین ڈو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ ان 9 دنوں میں جو منڈے تھرسڈے آئے آپ روزہ رکھیں, اور کنفرم ڈو یور لیول بیسٹ ٹو کیپ روزہ آف 9th ذو الحجہ, جو کہ آپ کا جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ بنتا ہے. اب اس کے اندر 2 اوپینینز آ جاتی ہیں کہ یوم عرفہ ہمارا یا یوم عرفہ والا دن یا ہمارا جو 9th ذو الحجہ بنتا ہے. تو کم سے کم 2 دن رکھ لیجئے, اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, اتنی کنجوسی کیوں ہے روزہ رکھنے کی. دونوں دن رکھ لیجئے, جو سعودی عرب کے حساب سے یوم عرفہ ہوگا اس دن رکھ لیں, وہ ہماری 8 ہوگی. اور اب تو الحمدللہ چاند بھی نظر آ گیا ہے, نہیں آیا تو کل نہیں ہے پہلی, اب جو ہے وہ جمعرات کو پہلی ہوگی. سو نا ایوری تھنگ از کلیئر. جو ان کا 9th ہوگا وہ ہمارا 8th ہوگا, اور جو ہمارا 9th ہوگا ہم اس دن بھی رکھ لیں. تو آپ 8th اور 9th کم سے کم 2 رکھ لیجئے. جو منڈیز اور تھرسڈیز آئیں آپ وہ رکھ لیجئے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا الحمدللہ ملٹی پلائر بننے کے لیے موٹیویٹڈ کر دیا ہے تو آپ پہلی ذو الحجہ سے لے کے 9th ذو الحجہ تک جو ہے وہ ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یقیناً یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال کے تمام گناہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لسن کیئرفلی, کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ, فائن, ناٹ دا کبیرہ گناہ. تو پہلی چیز انشاءاللہ ٹو ڈو لسٹ میں ہے کہ ہم انشاءاللہ روزہ رکھنے کی میکسیمم کوشش کریں گے. جن بہنوں کے قضا روزے بہت زیادہ ہیں آپ اپنے قضا روزے ہی پہلے پورے کریں گے. یہ بات بھی سن لیجئے کہ کیونکہ بہت بہت کنفیوژن ہوتا ہے, تو صرف اس لیے میں اس بات کو یہاں بیان کری ہوں, ورنہ میں ہمیشہ اوائڈ ہی کرتی ہوں. لیکن بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں, آپ ایک عبادت میں جو کہ نفلی عبادت ہے آپ اس میں کئی نفلی نیتیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ذو الحجہ ہی کے شروع کے 9 دن میں روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس دن منڈے بھی آ جاتا ہے, تو آپ نے ذو الحجہ کے روزے کی بھی نیت کی, منڈے کے دن روزہ رکھنے کی بھی نیت کر لی کہ اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. منڈے کے دن آپ نے نیت کر لی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا تو میں روزہ رکھتا ہوں, تو آپ نے وہ نیت بھی کر لی کہ میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے رکھا تھا. سو جب کوئی والنٹری عبادت ہوتی ہے, نفلی عبادت ہوتی ہے, اس میں کئی نفلی چیزوں کی آپ انٹینشن کو کمبائن کر سکتے ہیں. بٹ جب آپ کی کسی فرض عبادت, جیسے کہ آپ کا قضا روزہ رمضان کا چھوٹا ہوا, اب وہ آپ کی فرض عبادت کی قضا ہے, آپ اس کے ساتھ کسی نفلی عبادت کی انٹینشن کو نہیں ملائیں گے. صحیح, تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اللہ غفور اللہ رحیم, لیکن رولز ہمارے سامنے ہیں. ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں. آپ کے اگر بعض خواتین کے 200 روزے ہیں جو انہوں نے قضا پورے کرنے ہیں, سو دیٹس یور پرائرٹی. ناؤ ہیئر کمز دا رول آف سگنیفیکینس, فرض پہلے آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ انہی دنوں میں
آپ اپنی نیت کیجئے قضا روزوں کی اور آپ اپنے قضا روزے رکھیے. انشاءاللہ آپ جب ان دنوں کے اندر عبادت کریں گی اور اپنے قضا روزوں کو کمپنسیٹ کریں گی ادھر لا کے, تو اللہ غفور اور رحیم ہے, آپ کو کئی فولڈ اجر دے گا انشاءاللہ. لیکن رول فقہ کا یہ ہے کہ آپ فرض اور نوافل کی عبادت کو مکس نہیں کرتے ہیں. کئی نوافل کی عبادت ایک ساتھ جو ہیں وہ مکس کی جا سکتی ہیں. تو پہلا کام ہم میکسیمم ان دنوں میں فرسٹ 9 days میں روزہ رکھنے کا انشاءاللہ پورا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کم مسلمان, آپ اس کو گناہ گار, آپ اس کو بیکار انسان, آپ اس کو جو ہے وہ باتیں سنانا شروع کر دیں, ہائے ہائے اتنے اہم دن ہیں ضائع کیے جا رہے ہو. ہاں, آپ بچوں کو موٹیویشن دلا سکتی ہیں, آپ اپنے بہن بھائیوں کو موٹیویشن دلا سکتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو آپ ڈنڈا لے کے سب کے پیچھے پڑ جائیں گی, سب اٹھو اور سب روزہ رکھو. یو کین موٹیویٹ, بشرو ولا تنفرو, موٹیویٹ کیجئے اور ان کو دین سے متنفر نہیں کیجئے. صحیح ہے. تو پہلا کام انشاءاللہ ہم میکسیمم روزے کی عبادت کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں گے جتنا اللہ تعالی ہمیں موقع دے دے. دوسری چیز, بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو تحلیل ہے اور جو تحمید ہے اور جو تکبیر ہے, یہ کرنے کی کوشش ان دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجئے. سر پر دوپٹہ اگر نہیں ہے تب بھی, کچن میں کام کرتے ہوئے بھی آپ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. And when you will say لا الہ الا اللہ, then bring your نفس in your mind کہ میں جب اللہ کی بات آ جائے گی تو اپنے نفس کو پیچھے کر دوں گی. نفس کچھ بھی کہے گا پھر میں نفس کی بات نہیں مانوں گی. When you will say لا الہ الا اللہ, then اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صرف اور صرف اللہ کو اس جگہ پر رکھ رہے ہیں جس مقام پر اللہ کو یا اس ہستی کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیے, کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھیے. تکبیرات بہت آسانی سے یوٹیوب پر اویلیبل ہیں, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور بلوٹوتھ اسپیکر کے اوپر جب موقع مل جائے گھر میں پلے کر دیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ, نہیں تو خود پڑھتی رہیے اونچی آواز میں, اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز آتی رہے. تکبیرات پڑھیے, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیے اور تحمید کیجئے, الحمدللہ الحمدللہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا روٹین بنائیے. تو ان 10 دنوں میں آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. یاد رکھیں شیطان بھلا دے گا. آپ سمجھے پہلی ذی الحج آئی, آپ اٹھیں, آپ کا روزہ ہے, آپ نے سوچا آج میں سارا دن تحلیل اور تحمید اور تکبیر کرتی رہوں گی, اور آپ نے یہ نیت کی صبح کے 9 بجے, شام کے 5 بجے آپ کو خیال آیا ہاں میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں, اب ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. نو, بی اے ملٹی پلائر. ابھی سے شروع کر دیں, جس وقت یاد آئے اس وقت شروع کر دیں, جس وقت پھر بھول جائیں کوئی بات نہیں, پھر جب یاد آئے پھر شروع کر دیں. اور کوئی اس کا کاؤنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کاؤنٹر پکڑنا ہے, چلیں آپ کو لگتا ہے کہ کاؤنٹر ہاتھ میں ہوتا ہے تو یاد رہتا ہے, پکڑ لیجئے کاؤنٹر. آپ کو لگتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو کم سے کم تسبیح فیل ہوتی ہے تو میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, پکڑ لیں ہاتھ میں تسبیح. اتنی ایکسٹریمز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تسبیح ہاتھ میں کیوں پکڑوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تسبیح نہیں پکڑی تھی. کوئی بات نہیں, ہم کمزور انسان ہیں نا ذہنی طور پر. ابھی آپ کو بتایا کہ اتنے ٹولز اور اتنے گیجٹس اور اتنی ٹیکنیکس ہونے کے باوجود ہم بھلکڑ ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں نسیان زیادہ ہے, ہم چیزوں کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی میتھڈالوجیز میں انوالو کرنا پڑتا ہے جس سے ہم عبادت میں جو ہے وہ کہیں سستی نہ دکھانے پائیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سستی آتی ہے تو آپ ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر پکڑ لیجئے تاکہ آپ کو یاد آ جائے. سو سیکنڈ چیز, کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تکبیرات اور الحمدللہ پڑھنا ہے. تیسری چیز, پلیز ڈو ٹرائی یور بیسٹ. مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بالکل پڑھیں گی. اگر آپ میں سے کوئی کسی ایک نماز کو کبھی کبھی مس کرتا ہے, ایک لینڈ مارک بنا لیجئے, یہ والا وقت انشاءاللہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے, سمجھے کل سے, یہ نہیں کہنا نہیں کل تو نہیں ہے فرسٹ ہمارے یہاں پاکستان میں, اس اوکے کل سے, ہم تو فرض ہے نا, ابھی تو بتایا صرف ذو الحجہ کے دنوں میں ملٹی پلائر تھوڑی بننا ہے, لائف ٹائم ملٹی پلائر بننا ہے. تو انشاءاللہ اب کل سے ارادہ کیجئے کہ میں 5 وقت میں فرض نماز پڑھوں گی. اینڈ دین گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ, گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ کہ انشاءاللہ آپ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ایز اے ٹارگیٹ آپ اپنے آپ کو تہجد کے لیے موٹیویٹ کریں گے. اپنے اپنے علاقے میں
گوگل کر کے صبح صادق دیکھ لیجئے، فجر کا اول وقت، اس سے 15 منٹ پہلے صرف اٹھ جائیں، جسٹ 15 منٹس، اس سے پہلے اٹھیے، 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں یا 4 رکعت پڑھ سکتی ہیں، تہجد کا اہتمام کیجئے۔ شیطان کہے گا ایسی تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ جو تم 11ویں دن نہیں پڑھو گی؟ اب جب یہ آپ کو احساس اور خیال آئے کہ نہیں انشاءاللہ میں تب بھی پڑھنے کی کوشش کروں گی، بٹ ایٹ لیسٹ ان دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو یہ ٹارگٹ دینا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نمبر 30 میں آپ کو قیام اللیل تہجد کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کوشش کریں گی کہ آپ تہجد پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں توبہ کی طرف آئیے، کثرت کے ساتھ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کانشیسلی ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیے۔ یاد رکھیں موت کا وقت گارنٹیڈ نہیں ہے، اور ہم نے غلطیاں بہت کی ہیں، ہم میں غلطیاں بہت ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مجھے ضرور اس وقت توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب موت کا جو لاسٹ گارگل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تب توبہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے، ملک الموت نظر آ گیا اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سو دیز آر دا بیسٹ ڈیز ٹو ڈو توبہ، کثرت کے ساتھ توبہ کریں، سچی توبہ کیجیے، اپنے کاموں کو، اپنے دنوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو خود دیکھیں میں کہاں غلطی کرتی ہوں۔ لیو آل یوز لیس ایکٹیویٹیز۔ ابھی آپ میں سے کوئی صبح بہن مجھ سے پوچھ رہی تھیں میں ناولس پڑھ سکتی ہوں؟ خاص طور پر وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے کچھ سٹینڈرڈ مجھے نام بتایا تھا کہ یہ ناول پڑھ سکتے۔ دیکھیں میجورٹی ناولس جو ہوتی ہیں، ناولس کہانیاں، ان میں لسٹ فل باتیں ہوتی ہیں، انڈیسنٹ باتیں ہوتی ہیں، ان میں ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل افیئرس کی باتیں ہوتی ہیں، نامحرم کے ساتھ گفتگو کا انداز بہت ہی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سو میں نے ہمیشہ یہی سنا اور یہی پڑھا ہے دیٹ اٹس بیٹر ناٹ ٹو انڈلج یور سیلف ان ریڈنگ ناولس، بیکاز الٹیمیٹلی یہ انسان کے لیے ایڈکشن بن جاتی ہیں اور انسان کے لیے ان کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے لیے اچھی کتابوں کی کمی ہے کہ آپ کو کہانیاں پڑھ کر جو ہے اس طرح کی، اور ان کہانیاں جن میں ڈرٹی لٹریچر کسی بھی صفحے پر کسی بھی پیراگراف میں کہیں بھی آ سکتا ہے؟ وائی ٹو کرپٹ یور ایمان؟ ڈونٹ ڈو دس۔ تو اگر آپ چھوڑنا چاہتی ہیں اس طرح کی عادت، آپ کو یا ڈرامہ دیکھنے کی کثرت سے عادت ہے، ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، موویز دیکھنے کی عادت ہے، دیز آر دا 10 days ٹو ایکچولی ڈسپلن اس۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کے اوپر ہر طرح کی ریسٹرکشن، اپنی پولیس خود بن جائیں۔ بی اے گڈ پولیس فار یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونے دیں۔ توبہ کر لیجئے ان 10 دنوں میں کہ آپ نے کسی قسم کا غلط کام نہیں کرنا۔ 5th ٹو ڈو لسٹ کے اندر کام جو انشاءاللہ آپ سب نے اور میں نے بھی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کم سے کم، اگر 10واں دن عید کا ہے اور بہت ایکٹیویٹیز آپ کی ہو جائیں گی یا مصروفیت ہو جائے گی، سو ایٹ لیسٹ ان دا 5 days اسٹارٹ فرام ٹمورو، ایک دن ایکسٹرا مل گیا ہمیں بونس الحمدللہ۔ آپ کثرت کے ساتھ آپ پلان کر لیجئے کہ میں نے ان 9 دنوں میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور اگر اتنا قرآن نہیں تو اتنا پلان کر لیجئے کہ میں نے ہر نماز کے بعد ایک پیج پڑھنا ہے۔ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل۔ ہر نماز کے بعد ایک صفحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جب آپ تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو میرے جیسے بندے کو، میں بہت سلو پڑھتی ہوں، تو میرے جیسے بندے کو جو ہے وہ ایک پیج جو نارمل 600 پیجز والا قرآن ہوتا ہے، میرے جیسے بندے کو بھی اس ایک پیج کو پڑھنے میں 7 منٹس لگتے ہیں، ناٹ مور دین دس۔ 7 منٹس کے اندر ہم ایک پیج پڑھ لیتے ہیں۔ سو ناؤ یو ول بی یور پولیس۔ کوئی نہیں، میں تو نہیں آؤں گی نا آپ کے گھر پہ، ناک 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 آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میں تو آپ کو فون نہیں کروں گی، ناک 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 آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ کے بچے آپ کے سر پہ کھڑے نہیں ہوں گے، امی آپ نے عصر کے بعد قرآن نہیں پڑھا۔ گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ نا۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک اچھا سے ٹرم بتا دی ہے، بی یور اون پولیس، خود بن جائیں، صحیح ہے؟ اور اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ نے نمبر 5th پوائنٹ جو انشاءاللہ ان 9 دنوں میں کرنا ہے، آپ نے a portion آف قرآن آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ منیمم ٹارگیٹ میں نے آپ کو ایک پیج کا دے دیا ہے۔ 6th تھنگ، کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور پلیز کثرت کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دیجیے، جو آپ کا دل دکھائے معاف کر دیں۔ کیوں؟ ان 10 دنوں میں ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو فوکس جسٹ آن یور آخرت،
Actually, you are trying to be a multiplier. Actually, you are trying to make the most of each second and each minute. So you don't have time to waste yourself in the nastiness of the people. Forget about the people. माफ कर दें सबको. और अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है तो सॉरी बोल दें. जिसके साथ आपने ज्यादती की है उसको सॉरी बोल दीजिए. दिस इज द सिक्स्थ थिंग मैं आपसे कह रही हूँ. और ये है जनरली इंक्रीज योर सेल्फ इन गुड डीड्स. आपने सदका करना है कसरत से. और जब मैं कहती हूँ सदका करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हजारों के हजारों ही देने हैं तभी सदका होगा. अल्लाह ने आपको दिया है, आप हजारों सदका कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह. और आपके पास जितना है सदका कीजिए. आप 5 रुपए सदका कर दें, आप 10 रुपए सदका कर दें, आप 500 रुपए सदका कर दें, आप 5000 सदका कर दें, जो कर सकते हैं. सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है. सदका मोमिन के लिए रोजे महशर एक बादल की सूरत में कॉन्स्टेंटली उसके सर के ऊपर साया करता रहेगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सदका आने वाली मुश्किलात को टाल देता है. सदका बुरी मौत को टाल देता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू गेट द बेनिफिट्स बिकॉज वी आर लर्निंग टू बी अ मल्टीप्लायर. फाइन. सो इन द सिक्स्थ टू डू लिस्ट का जो आइटम है उसमें हम जनरली वी विल इंक्रीज इन हसनात, जनरली वी विल इंक्रीज इंशाल्लाह इन गुड डीड्स. हम खूब सदका करेंगे. आपकी मुस्कुराहट भी सदका है. और हम जिससे हमने गलती की है, जिससे हमने ज्यादती की, हम उसको सॉरी बोलेंगे. और जिसने हमारे साथ ज्यादती की है हम उसको माफ कर देंगे. सेवेंथ थिंग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, और ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की, एक्चुअली दिस इज़ फॉर द मेन. जिसने फजर की नमाज जो है वो जमात के साथ अदा की और फिर उसने वहीं मस्जिद में बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया यहाँ तक कि सनराइज हो गया, तो फिर उस इंसान को उस पोर्शन की इबादत में उसने फिर सनराइज होने के 10 मिनट 15 मिनट के बाद 2 रकत इशराक पढ़े तो उसको एक उम्रे के बराबर जो है वो सवाब मिलता है. द रिवॉर्ड पार्ट इज जस्ट लाइक उसने उम्रा अदा कर दिया. सो हम लोग अपने घरों में इबादत करते हैं. सो वी हैव वन इंसेंटिव कि हम इन 9 दिनों में 10 दिनों में इशराक पढ़ने की कोशिश करें. एटलीस्ट इन 9 दिनों में हम इशराक पढ़ने की कोशिश करें. बहुत अच्छा वक्त है. आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने फजर पढ़ी, आपने अल्लाह से खूब दुआएं मांगी. देखें बाकी दिन में वैसे ही मेजॉरिटी घरों के अंदर जो है वो मसरूफियत ज़्यादा है, बच्चे घर पर हैं और काम और एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अब ऐसे में क्या है, जो दुआएं मांगने का पार्ट होता है ना वो कहीं फिजल आउट कर जाता है. तो फजर के बाद बैठ जाएं और अल्लाह से खूब दुआएं मांगें, अपने लिए, बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए, घर वालों के लिए. कोई आपसे कहता है उसके लिए, उसका नाम याद आ जाता है उसके लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में ईमान की ताकत के लिए. तो आप नमाज के बाद खूब दुआएं मांगें, सुबह शाम की दुआएं पढ़िए, कुरान पढ़िए. बाय द टाइम आपका इशराक का टाइम हो जाएगा 2 रकत पढ़िए. सो द 7th थिंग इंशाल्लाह अगर तौफीक मिल जाती है तो 2 रकत इशराक पढ़ने की कोशिश कीजिए. नंबर 8, specifically related and very important part, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो ये है कि इन दिनों में जो है वो इंसान जिसने कुर्बानी का इरादा किया है वो अपने नाखून और बाल ना काटे. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो अल्फाज आते हैं उसमें मफहूम उसका यही है कि जिसने इरादा किया है, यानी अगर आप कुर्बानी कर रही हैं तो आप नाखून और बाल नहीं काटेंगी. क्यों? इसलिए कि वो नाखून और बाल भी आपकी कुर्बानी के जो स्किन होगी, जो उस जानवर के बाल होंगे और जो उस जानवर की पाँव वगैरह होंगे, उनके साथ साथ हम इंसानों के ये बाल और नाखून भी हसनात में काउंट किए जाते हैं. दिस इज द एसेंस. इमाम मालिक, I'm just giving you the fiqhi explanation. इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम शाफी के नज़दीक this is strictly not allowed कि आपने अगर कुर्बानी करनी है तो आप बाल और नाखून काटें. तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स में अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा उनके नज़दीक दिस इज सुन्नत मौक़दा. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सुन्नत मौक़दा? देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, बट सुन्नत मौक़दा का मतलब फिक़्ह में होता है दैट दिस इज हाईली रिकमेंडेड, लेकिन ये कि हराम नहीं है अगर कोई काट लेता है, यानी उसने कुर्बानी करनी है
حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق ایک انسان نے قربانی کرنی ہے، لیکن اگر اس نے کسی وجہ سے کسی ضرورت کے تحت ناخن یا بال کاٹ لیے تو حرام نہیں ہے اس کے اوپر. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ اسکول دس از ہائیلی پریفرڈ، ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ وہ نہ کرے، نہ کاٹے، لیکن حرام نہیں ہوگا کاٹنا. اور باقی 3 اسکولز کے نزدیک اٹس آلموسٹ آن دا کیٹیگری آف فوربڈن. باقی تینوں اسکول امام مالک، امام احمد اور امام شافعی جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں. سو الحمدللہ جب ہم ملٹی پلائر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیکی چھوٹی سی بھی ہو، وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو گریب اٹ انشاءاللہ. اگر آپ قربانی کر رہی ہیں اور آپ یہ عمل اڈاپٹ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ ناخن اور بال بھی جب آپ انشاءاللہ اپنی قربانی کے بعد کاٹیں گی تو ناخن، آپ سوچیں اللہ کتنا رحمان ہے کہ جب ناخن بھی میں کاٹ کے پھینک دوں گی ان پر بھی مجھے نیکیاں ملیں گی. دے ول بی پارٹ آف مائی حسنات انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں آپشن دیا گیا ہے. نمبر 9 از دا امپورٹینس آف قربانی. پلیز بہت بحثیں ہو رہی ہیں اور بہت ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آپ بہنیں مجھ سے بہت سوال پوچھتی ہیں اور میں صاف کہہ دیتی ہوں کہ پلیز مجھ سے نہیں پوچھیے. الحمدللہ بہت علماء اور استاد اور اسکالرز موجود ہیں، بٹ آئی نو ون تھنگ اینڈ آئی ایم کیپنگ اٹ آن دا سیکنڈ لاسٹ پارٹ آف ٹو ڈو لسٹ، سیکنڈ لاسٹ آپشن آن دا ٹو ڈو لسٹ. پلیز اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو جانور کی قربانی کیجیے. اچھا غور سے سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی. اینڈ یو آل آر اویئر فرام دا فائنینشیل سچویشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ نے حج کیا ہے اس سال آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں. ظاہری بات ہے وہ کمبائنڈ ایک طرح سے جو تھا وہ قربانی ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے 10 سالوں میں ایک بھی سال قربانی کا سکپ نہیں کیا. مدینہ میں کوئی ایلیٹ کلاس نہیں رہتی تھی، مدینہ میں کوئی ایک سے ایک ویلدی انسان نہیں تھا، مدینہ میں کوئی ملٹی بلینئر نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا. جس شہر کے اندر، جس مدینۃ الرسول کے اندر صحابی رسول آتے ہیں اور وہ اب بتاتے ہیں کہ میں اگر نکاح کرنا چاہوں تو میرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں لا پاتے ہیں حق مہر میں دینے کے لیے. اس سچویشن میں، اس غربت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ اب اس سال آپ اپنی قربانی نہ کریں، غریب لوگوں کو اپنا قربانی کا پیسہ دے دیں. اس سال جو ہیں وہ بہت سی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں بیکاز ان کے ماں باپ کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے جسم پہ کپڑا بہترین ڈال کے ان کے نکاح کر سکیں. تو آپ سارے پیسے اپنے غریب عورتوں کو دے دیں، یا آپ سارے غریب مردوں کو پیسے دے دیں جن کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پلیز ڈونٹ میک یور سیلف فول. اگر یہی باتیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں تو جب ہماری لیوش ویڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں جس پر ہم صرف اور صرف سٹیج بنانے کے اوپر 8 سے 10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، اس وقت کوئی اسکالر کھڑا ہو کے کیوں نہیں یہ بات کہتا جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کے پیسے جو ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دیں؟ اس وقت وہ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ یہ 8-10 لاکھ کا سٹیج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے غریبوں میں یہ پیسے بانٹ دیں تاکہ کسی کا سال بھر کا جو ہے نا وہ چولہا جل جائے. سو وی آر جسٹ میکنگ آور سیلف فول. اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو برائے مہربانی قربانی کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، تاکہ یہی قربانی انشاءاللہ آپ کو اللہ کے قریب اور تقوی میں آگے بڑھائے. اب اس قربانی کے اوپر بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر کے مرد کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گھر میں قربانی کریں گے کیونکہ خون بہانے میں جو ہے وہ قبولیت زیادہ ہوتی ہے. ایک بات یاد، اور خاتون کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں کورونا پھیلا ہوا ہے تو گھر میں قربانی نہیں کرنی. دیکھیے گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ میں سے کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں اتنا؟ اپنے سیفٹی میجرز لے کر بسم اللہ کر کے قربانی کرائیے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی گھر میں سب مل کر کنسنسس کرتے ہیں کہ ہم گھر میں قربانی نہیں کریں گے، ہم فلاں آرگنائزیشن کو جو جینوین لوگ ہیں غریبوں میں گوشت بانٹ دیتے ہیں ہم ان کے حوالے کر دیں گے، قربانی اس میں بھی قبول ہو جاتی ہے. دس از ناٹ لائک کہ صرف جب تک آپ گھر میں قربانی کریں گے صرف تب قبول ہوگی. ہاں اپنے ہاتھ سے کریں گے، خود گوشت کی ڈسٹریبیوشن میں کاٹنے میں انوالو ہوں گے تو اجر بہت زیادہ ہے. یقیناً آپ انسان اس عبادت کے اندر اپنا پارٹیسپیشن ڈال دیتا ہے، اور بینگ اے ملٹی پلائر آپ اور میں تو پھر میکسیمم ہر آپشن کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے. سو پلیز جو استطاعت رکھنے والے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے قربانی مت چھوڑیے گا کبھی بھی کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں گی اور میں قربانی نہیں کروں گی. آپ ایک کام کیجئے،
قربانی کیجیے. اور اگر آپ میں بہت غریب کا درد جاگ رہا ہے تو اب اگست سے لے کر دسمبر تک کوئی نیا جوڑا نہیں بنائیے گا، وہ سارے پیسے غریبوں میں بانٹیے گا. اس سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیں گے، بہترین اجر دیں گے. ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کی خاطر، اللہ نے استطاعت دی ہے تو قربانی ضرور کیجیے. اور غربا میں گوشت کو تقسیم کریں، انشاءاللہ وہ بھی انجوائے کریں گے اور آپ بھی انجوائے کریں گے. اینڈ دین دا لاسٹ پوائنٹ از اباؤٹ دو چیزیں. وہ ہے عید کے دن اپنے اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنا، اور عید کے دن نمازیں مس نہ کرنا، اور عید کے دن اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرنا. آپ نے 9 دنوں میں جو محنت کر کے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جو نیکیاں اور حسنات اکٹھی کی ہوں گی، پلیز اللہ کی نافرمانی اپنے حال حلیے میں اور اپنی گیدرنگز میں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں اڈاپٹ کر کے عید کے دن ان کو ضائع نہیں کیجیے گا. یہ یوم النحر ہے، اس کو یوم التشکر بنائیے گا. کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا اور اللہ سے آنے والے سال کے لیے بہترین طریقے سے جو ہے وہ دعائیں مانگے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 کاموں کے 10 کاموں کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان آنے والے دنوں میں صحت اور ایمان کے ساتھ میکسیمم عبادات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ جن جن بہن بھائیوں کو حج کی سعادت سے جو ہے وہ آپشن اس دفعہ ان کو نہیں ملا، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اور خوشیوں اور صحت کے ساتھ اگلے سال ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. جن کے اپنے اور پیارے اس بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پیچھے رہ جانے والوں کو بہترین صبر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن. آپ لوگوں کا میں نے بہت ٹائم لے لیا، بٹ الحمدللہ اسی نوٹ پر میرا تیسرا پارٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو ہم نے آج الحمدللہ وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے ملٹی پلائر کی ٹرم سیکھی ہے. ہم نے سورۃ الفجر کی روشنی میں 10 جو ذی الحج کے دن ہیں ان کی اہمیت کو دیکھا، اور ہم ان 10 دنوں کو میکسیمائز کیسے کر سکتے ہیں بینگ اے ملٹی پلائر، اس اینگل سے ہم نے ایک ٹو ڈو لسٹ لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کی اور اسلام میں آگے بڑھنے کی اور اسلام کو پریکٹس کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے بلکہ ہمیں زندگی بھر اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.